السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنا پہلا لیسن سٹارٹ کریں گے، جس کے اندر ہم سیکھیں گے کہ قرآن پاک کو پڑھانے کا طریقہ، کہ موسٹلی آج کل لوگ جتنے بھی ہمارے حفاظ ہیں یہ لوکل پڑھا رہے ہیں، تو انٹرنیشنل جو پڑھاتے ہیں اس کا ایک ڈفرینٹ میتھڈ ہے۔ ہم جو یہاں پہ ہمارے یہاں ایک لوکل میتھڈ چلتا ہے جس میں کہتے ہیں سبق دے کے بیٹھا دینا بچے کو اور وہ بچہ پڑھتا رہے۔ تو جو انٹرنیشنل پڑھایا جاتا ہے، آن لائن پڑھایا جاتا ہے، اس میں کیا میتھڈ ہے ہمارا کہ ایک ایک چیز، ایک ایک لفظ، ایک ایک لیٹر کو اس کی پراپرٹیز کے ساتھ ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے، اور ایک ایک چیز کو ہم نے ایکسپلین کرنا ہے تاکہ بچے کو جو قرآن سیکھ رہا ہے چاہے جو بھی ہے اس کو ہم نے ایک سٹارٹ سے بیسک اس کی فاؤنڈیشن بنانی ہے، اور اس فاؤنڈیشن سے ہم نے اس کو سب کچھ چیزیں شروع سے کلیئر کرنی ہیں۔ تو یہ بیسکلی ایک ٹیچر ٹریننگ ویڈیو ہے، لیکن اس سے وہ لوگ بھی مستفیض ہو سکتے ہیں جو کہ قرآن سیکھنا چاہ رہے ہیں یا پھر قرآن آگے پڑھانا چاہتے ہیں، یا پھر آلریڈی قرآن پاک پڑھا رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ اتنا ہی مفید ہوگا انشاءاللہ۔ تو آج انشاءاللہ ابھی ہم اپنا فرسٹ لیسن شروع کرتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس آتے ہیں حروف جن کو کہتے ہیں عربی کے جو الفابیٹس ہیں، حروف ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے ان کے بارے میں پڑھنا ہے کہ وہ 28 29، ٹھیک ہے۔ اگر حمزہ کو بھی ایڈ کر لی جائے تو 29، اگر حمزہ کو نکال دیا جائے تو وہ 28 بنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کریں گے الف سے۔ تو الف کے بارے میں ہم نے کیا ایکسپلین کرنا ہے؟ الف ایک سادہ حروف ہے، بالکل سادہ، اس کو پڑھتے ہوئے اس کے بارے میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ایکسپلین کی جائے، تو الف ہمارا موسٹلی ٹھیک لوگوں کا ہوتا ہے۔ تو الف، اس کے بعد آ جائیں با۔ ہمارے یہاں پہ بے پڑھایا جاتا ہے، بے اردو کا لفظ ہے، اردو کے حروف میں سے ہے، اس کو بے نہیں پڑھانا، با ہے، عربک کے اندر اس کو با پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے تا، تو تا آ گیا اس کے بعد۔ تو تا کے بارے میں ہم نے یہ ایکسپلین کرنا ہے کہ تا جو ہے اس کی شیپ کے مطابق ہم نے اس کو پڑھنا ہے کہ کیا کرنا ہے کہ تا جو ہے وہ خالی حروف میں سے ہے۔ تا کو پڑھنے سے کیا کرنا ہے کہ تا کی جو شیپ ہے ہمیں بتا رہی ہے کہ اپنے منہ کو اسمائلنگ فیس، جیسے مسکراہٹ والا چہرہ ہوتا ہے، اس طرح ہم نے پڑھنا ہے۔ اور تا کو پڑھتے ہوئے ہماری زبان اوپر کے دانت سے یعنی پچھلی سائڈ پہ لگے گی تو ہم اس کو بولیں گے تا، ٹھیک ہے۔ اوپر والے دانت کے نیچے لگے گی تو ہم بولیں گے تا۔ تو یہ تا جو ہے ایک ہلکے حروف ہے، خالی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اور اس کے بعد الف با تا، اس کے بعد آتا ہے سا۔ سا، تو سا کو پڑھنے کے لیے یاد رکھیے کہ پہلے تا کو پڑھنے کے لیے زبان دانت کے پیچھے تھی، جب سا کو پڑھیں گے تو ہماری جو ہماری زبان ہے وہ دانت کے نیچے آئے گی، اوپر والے دانت کے زبان نیچے آئے گی تو ہم پڑھیں گے سا۔ اس کو ہم نے سافٹ پڑھنا ہے، یہ سافٹ لیٹر میں سے ہے، نرم حروف میں سے ہے، تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیے گا، الف با تا سا۔ اس کے بعد آتا ہے جیم۔ تو جیم کی کیا کوالٹی ہے؟ جیم ہمارا ٹھیک ہے، عربی ہو یا عجمی ہو، جیم وہ ٹھیک پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ہا۔ تو ہا ہمارا بہت زیادہ غلط ہے، ہم لوگ جو ہے وہ اصل میں ہمیں یہ والا ہا آتا ہے، یہ ہا، اس ہا کو ہمارا پاکستان انڈیا کے اندر اس ہا کو بہت پرفیکٹ پڑھا جاتا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں غلطی، ہم اس ہا کو یہ ہا سمجھ بیٹھتے ہیں اور پوری زندگی ہم الحمدللہ اور پھر الرحمن الرحیم۔ تو یہ بھی بچوں کو کلیئر کرنا ہے کہ بچے یہ ہا مختلف ہے اور یہ ہا مختلف ہے، ان کی شروع سے کھینچ کے آپ نے اس بچے کو آئیڈینٹیفائی کرتے رہنا ہے کہ یہ مختلف ہے، یہ حروف اور ہے، یہ لفظ اور ہے، ان کے بارے میں ان کا شروع سے آپ نے فاؤنڈیشن بنانی ہے۔ دیکھیے باہر کے لوگ پاکستان کے مقابلے میں وہ زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ پاکستان میں تو صرف پاکستانی ہیں، لیکن باہر کے ممالک کے اندر کیا ہے کہ وہاں پہ عرب بھی ہیں، ایجپشن بھی ہیں، اور اس طرح کے لوگ ہیں جو قرآن پاک کے اندر بہت ماہر ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ یہ چیزیں ان کو معلوم ہوتی ہیں اور وہ تھوڑا اس بارے میں تھوڑا ہاؤ نو رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے، پتہ ہوتی ہے کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا غلط ہے۔ تو وہاں پہ زیادہ رجحان ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو تجوید کے ساتھ یعنی عربی لہجے میں قرآن پاک سکھلایا جائے۔
تو یہ چیزیں اس وقت ہی سیکھ سکتے ہیں بچے جب ان کو یہ ساری ڈیٹیل شروع سے فاؤنڈیشن سے ان کو معلوم ہو. اگر نہیں ہوں گی تو پھر یہ بڑی پریشانی ہوگی ہمارے لیے بعد میں، ٹیچر کو خاص طور پہ جو پڑھا رہے ہیں. تو جیم ہا جو پڑھتے ہیں اس کو ہم ایمپٹی ماؤتھ پڑھیں گے، خالی منہ رکھ کے. یہ بچوں کا ایکسپلین کرانا ہے، اس کی ایکسرسائز کروانی ہے کہ ہا پڑھنے کے لیے ہم نے اپنا منہ خالی رکھنا ہے. جیسے ہا کا منہ خالی ہے اس طرح ہمارا منہ بھی خالی ہوگا اور صرف ہوا ہی باہر نکلے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ایکسپلین کرنا ہے اس میں ساتھ میں. جیم ہا کے بعد آتا ہے خو. تو خو کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے کہ خو جو ہے وہ آپ کو ایک نقطہ اوپر جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ کہاں پہ لگنا ہے. تو خو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی زبان کو اوپر تالو کے ساتھ لگانا ہے. اچھا، اب اسے کہتے ہیں مخرج. خو کا مخرج کیا ہے؟ انگلش میں اسے کہتے ہیں آرٹیکولیشن پوائنٹ. کیا کہیں گے؟ آرٹیکولیشن پوائنٹ. تو اب آرٹیکولیشن پوائنٹ کیا ہے؟ مخرج ہے. ہمارے منہ کے اندر 28 ایسی جگہیں ہیں، 28 ایسی جگہیں ہیں جہاں سے یہ ہر لفظ اپنی جگہ سے نکلتا ہے. ہمارے ملک میں کیا کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے، پاکستان کے اندر بڑا ظلم کرتے ہیں. انڈیا کے اندر بنگلہ دیش بھی شامل ہے، افغانستان بھی شامل ہے، میں سارے لوگوں کو پڑھا چکا ہوں. تو کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ گزارا چلاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جگاڑ لگا کے. ٹھیک ہے، ہر جگہ پہ ہم نے وہ جگاڑ لگانا ہوتا ہے اور اس کا شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کہ ایک چیز نہیں نکل رہی، چلو اس کا دوسرا میتھڈ ہم نکال لیں. تو یاد رکھیے قرآن پاک کا دوسرا میتھڈ نہیں ہے، ایک قرآن پاک کا جو طریقہ ہے اس کو ہی ہم نے سیکھنا ہے. اور ہمارے منہ کے اندر جو مخارج ہیں، آرٹیکولیشن پوائنٹس ہیں، جو حروف کے گھر ہیں، ہر لفظ کا ایک اپنا گھر ہے جسے کہتے ہیں مخرج. تو خو کا بھی ایک اپنا مخرج ہے، جیم کا ایک اپنا مخرج ہے. ان کو ہم نے کلیریفائی کرنا ہے. بینگ اے ٹیچر ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اسے کلیریفائی کریں، بتائیں بچوں کو کہ یہ چیزیں یہاں سے نکلتی ہیں. اچھا، اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر آپ لگائیے ایک مثال کہ ایک سکول ہے، ایک کلاس روم ہے، اس کے اندر 28 بچے پڑھتے ہیں، لیکن ہم ان کو وہ سکول اس قسم کا ہے کہ اس کے اندر MPA MNA بڑے بڑے اچھے لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں اور اس کے اندر صرف محدود سیٹس ہیں. کتنی ہیں؟ 28 سیٹس ہیں صرف. اب اسکول والے کہیں نہیں جی ہم 14 سیٹس سے گزارا چلا لیں گے، کرسیاں تو 14 ہیں لیکن 28 بچوں کے ساتھ ہم گزارا چلا لیں گے. یاد رکھیے آپ کا وہ اسکول جو ہے وہ ایک ہفتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ وہ لوگ آپ کے گھر پہنچ جائیں گے. بھائی صاحب ہم آپ کو فیس دیتے ہیں، بہترین فیس دیتے ہیں اور اتنا انٹرنیشنل معیار ہے آپ کا، اور آپ ہمارے بچوں کو ایک ایک بچے کی گودی میں 2 بچے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ کہاں کا یہ انصاف ہے؟ تو اگر آپ حساب لگائیے کہ 28 بچے ہیں، کرسیاں وہاں پہ 14 رکھ دی جائیں تو وہاں پہ کیا حساب ہوگا، کیا وہاں پہ معیار ہوگا؟ تو بالکل بھی ہم قرآن پاک کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. حروف تو ہیں 28، لیکن ہم کیا کرتے ہیں پوری زندگی کے اندر جتنے بھی ہم لوگ ہیں مسلمان، ہم کیا کرتے ہیں ان حروف کو 28 حروف کو ہم 10 یا 12 جگہوں سے وہ نکالتے رہتے ہیں. اب کیا کرتے ہیں ایک ہی جگہ سے 3 حروف نکال رہے ہیں. تا بھی ایک جگہ سے نکل رہا ہے اور دوسرا تو بھی ایک جگہ سے نکل رہا ہے، ہا بھی ایک جگہ سے نکل رہا ہے، ہا بھی ایک جگہ سے نکل رہا ہے، سا بھی ایک جگہ سے نکل رہا ہے، سین بھی اسی جگہ سے نکل رہا ہے اور صاد بھی اسی جگہ سے نکل رہا ہے. تو ہمارا بس نہیں چلے ہم ایک ہی پوائنٹ میں سے 28 کے 28 حروف نکال دیں. تو یہ جو ہے ناانصافی ہے. اس چیز کو ہم نے کلیریفائی کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، اویئرنیس دینی ہے کہ نہیں، اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے آپ نے اس کے 28 طریقے ہیں، ان کو 28 مقام آپ کو پتہ ہونے چاہیے، یہ وہاں سے نکلنے ہیں اپنے حروف. تو جیم ہا کے بعد خو آ گیا، اس کے بعد کیا آئے گا؟ جیم ہا خو، اس کے بعد آتا ہے دال. ٹھیک ہے، دال کے بعد آتا ہے ذال. ٹھیک ہے، دال جو ہے وہ بالکل ہمارا نارمل ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ذال کے بارے میں ہمیں یہ چیز بتانی ہے کہ ذال جو ہے وہ نرم حروف میں سے ہے، اور اس کو پڑھنے کے لیے ہماری اپنی جو زبان کی نب ہے اوپر والے دانت کے نیچے آئے گی، تو ہم پڑھیں گے ذال. کیا پڑھیں گے؟ ذال. تو یہ سافٹ حروف میں سے ہے. یہ ہم نے کلیریفائی ساتھ ساتھ کرتے رہنا ہے اور بچوں کی اسی چیز پہ فاؤنڈیشن بنانی ہے. ذال. مرضی نہیں چلے گی قرآن کے اندر، میری آپ کی کسی کی مرضی نہیں چلے گی. مرضی کس کی چلے گی؟ اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لہجہ ہے ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے. جس طرح ہمارے نبی پاک نے قرآن پاک کی تلاوت کی، ہم نے اس تلاوت کے مطابق ہم نے اپنی تلاوت کو کرنا ہے. قرآن کس پہ نازل ہوا؟ نبی پاک پہ.
جبرائیل امین لے کے آئے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اصول قوانین بھی انہی کے چلیں گے، ہمارے نہیں چلیں گے۔ ہم ہر جگہ پہ اپنی چلاتے ہیں، یہ بالکل بھی چیز نہیں ہے۔ قرآن ایک ایسا کلام ہے جہاں پہ ہمیں اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کے اوپر چلنا ہے۔ تو ذال حروف کون سا ہے؟ ذال نرم حروف میں سے ہے۔ تو جیم ہا خا دال ذال، اس کے بعد آتا ہے را۔ تو را کو ہم پڑھیں گے موٹا، را کو کیا پڑھیں گے؟ موٹے حروف کے ساتھ، اس کو موٹی آواز کو پڑھیں گے، اور جیسے او پڑھتے ہیں نا اس طرح را پڑھیں گے، را۔ تو را کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ ہاں یہ بات یاد رکھیے، را کے نیچے اگر زیر آ جائے تو پھر وہ موٹا نہیں ہوگا، پھر وہ کیا آواز ہوگی اس کی آواز تبدیل ہو جائے گی، پھر وہ باریک پڑھا جائے گا۔ را کے نیچے اگر زیر آتی ہے تو اس کی آواز جو ہے وہ باریک ہو جائے گی۔ را کے نیچے زیر آئے گی یا را سے پہلے زیر آئے گی تو آواز باریک ہے، را کے اوپر زبر یا پیش ہے تو را موٹا۔ الف با تا ثا جیم ہا خا دال ذال را۔ اس کے بعد آتا ہے زا۔ زا جو ہے وہ سخت حروف میں سے ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اس ذال کو اور اس زا کو ایک ہی جگہ سے نکالتے ہیں۔ زال زبر زا، زا زبر زا، زا زیزو زا زیزو، ایک ہی آواز نکالتے ہیں۔ اب کیا کرتے ہیں، حروف تو دو ہیں، آوازیں 6 نکلنی چاہیے، ہم 3 سے گزارا چلا لیتے ہیں۔ یہاں پہ آ کے پھر ہم ناانصافی کرتے ہیں اللہ کے کلام کے ساتھ۔ تو یہ ٹیچرز کو بتانا چاہیے، یہ ٹیچرز کے اوپر رسپانسبلٹی ہے، اور وہی پکڑے بھی جائیں گے، کیونکہ یہ جتنے بھی آج لوگ پڑھا رہے ہیں گزارا چلا رہے ہیں، لیکن گزارے سے کام نہیں چلے گا۔ ہم نے ڈیٹیل میں بھی بیسک میں جانا ہے، اور بیسک سے فاؤنڈیشن انٹرنیشنل سٹینڈرڈ، آن لائن جتنا بھی چل رہا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ چل رہا ہے، ہم نے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو فالو کرنا ہے۔ ادروائز لوکل یا پھر قرآن پاک خراب کرنے والے تو وہ کافی لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ موجود، آپ کو بہت سارے ملیں گے۔ ایون کہ آن لائن میں بھی قرآن ایسے لوگ پڑھا رہے ہیں جو ان کو خود نہیں معلوم، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں ہمیں یاد رکھنا ہے۔ تو اس کے بعد دال دال را زا، سختی سے پڑھا جائے گا۔ دال جو ہے وہ سافٹ لیٹر ہے، نرم پڑھا جائے گا۔ ایٹ دا سیم ٹائم ہم زا کو پڑھیں گے تو سخت پڑھیں گے۔ زا اپوزٹ ہے، کیونکہ اگر ایک نرم ہے تو دوسرا اس کے اپوزٹ جائے گا، ایک ہی جہاں کی آواز نہیں نکالیں گے۔ تو ذال سافٹ، زا کیا ہے؟ سخت، زا را زا۔ اس کے بعد آتا ہے سین، اس کے بعد آتا ہے سین۔ تو سین کی آواز جو ہے ہم نے سخت نکالنی ہے، سین کی آواز جو ہے ہم نے سخت نکالنی ہے، سین کی آواز سیٹی کے ساتھ سخت نکالنی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ثا اور سین اور صاد اس کی ایک آواز نکالتے ہیں۔ تو ثا کے بارے میں نے پہلے بتایا، ثا جو ہے وہ سافٹ ہے، ثا ثا ثا، جبکہ سین آئے گا تو اس کی آواز آئے گا سیٹی کے ساتھ، سین، سانپ کی آواز کی طرح سے اس کی آواز نکلے گی، سین۔ اس کے بعد آتا ہے شین، شین ہمارا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آتا ہے